ویلکم 11 اسٹار مسٹریز. ہم آپ کے لیے سچی کہانیاں لاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. چلتے ہیں کہانی کی طرف. کیمرون کے شمال مغربی حصے میں واقع وہ وادی بظاہر جنت کا نمونہ تھی. پہاڑوں کی گود میں بسی ہوئی 3 بستیاں، نیوس، چاہ اور سبوم، جہاں زندگی اپنی پوری رہنائیوں کے ساتھ رواں تھی. کسان اپنے مویشیوں کو ہانکتے ہوئے گھروں کو لوٹ رہے تھے، اور عورتیں شام کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھیں. وادی کے عین وسط میں لیک نیوس ایک سیاہ آئینے کی طرح ساکت کھڑی تھی. مقامی لوگ اس جھیل کے بارے میں عجیب کہانیاں سناتے تھے کہ اس کی تہہ میں کوئی قدیم بلا قید ہے، لیکن وقت کے ساتھ یہ باتیں صرف قصے کہانیاں بن کر رہ گئی تھیں. 21 اگست 1986 کی وہ منحوس شام غیر معمولی طور پر بوجھل تھی. پرندے معمول سے پہلے ہی اپنے گھونسلوں میں دبک گئے تھے، اور فضا میں ایک ایسی خاموشی تھی جو کانوں میں بج رہی تھی. کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ جھیل کے نیلگوں پانی کے نیچے زمین کی تہوں میں چھپا ہوا لاوا خاموشی سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کے غبارے بھر رہا ہے. دباؤ اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ اب صرف ایک ہلکی سی جنبش کی ضرورت تھی. رات کے 9 بجے جب بستیوں میں چراغ بجھ چکے تھے اور لوگ گہری نیند میں تھے، جھیل کے سینے میں ایک زوردار ارتعاش ہوا. کوئی دھماکہ نہیں ہوا، کوئی آگ نہیں لگی، بس جھیل کا پانی اچانک 100 فٹ اوپر فوارے کی طرح اچھلا. تقریباً 1.6 ملین ٹن گیس ایک دم آزاد ہو کر فضا میں بلند ہوئی. یہ گیس کا ایک ایسا بادل تھا جو بے رنگ، بے بو اور بے آواز تھا. یہ آکسیجن سے بھاری تھا، اس لیے یہ بلندی پر جانے کے بجائے کسی بھاری کمبل کی طرح پہاڑوں سے پھسلتا ہوا نیچے بستی دھوں کی طرف بڑھا. یہ موت کی ایک ایسی لہر تھی جو ہر اس جگہ میں داخل ہو رہی تھی جہاں زندگی موجود تھی. نیوس بستی میں مامو نامی کسان نے آدھی رات کو اپنی آنکھ کھولی. اسے محسوس ہوا جیسے اس کے کمرے کی ہوا غائب ہو گئی ہے. اس نے لمبی سانس لینے کی کوشش کی، لیکن اس کے پھیپھڑوں میں ہوا کے بجائے کوئی وزنی چیز بھر گئی. اس نے گھبرا کر اپنی بیوی کو آواز دینی چاہی، لیکن اس کے گلے سے آواز نہیں نکلی. اسے ایسا لگا جیسے اس کا سر کسی لوہے کے شکنجے میں جکڑا جا رہا ہے. اس کی بیوی نے نیند میں ہی ایک بار جھٹکا لیا اور پھر ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گئی. مانو نے دیوار کا سہارا لے کر اٹھنا چاہا، لیکن اس کا اعصابی نظام مفلوج ہو چکا تھا. وہ فرش پر گرا اور اندھیرے میں ڈوب گیا. تیسرا باب، خاموش بستیوں کا منظر. وہ گیس 25 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے پھیل رہی تھی. جہاں جہاں سے وہ گزرتی، وہاں زندگی کا چراغ گل ہوتا جاتا. چراغوں میں جلتی آگ آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے خود بخود بجھ گئی. کتے جو عام طور پر خطرے پر بھونکتے تھے، ایک لفظ کہے بغیر اپنی جگہوں پر ڈھیر ہو گئے. استبل میں بند سینکڑوں گائیں اور بھینسیں کھڑی کھڑی زمین پر آ گری. سب سے ہولناک منظر بستی کے اسکول کے ہاسٹل کا تھا، جہاں معصوم بچے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ابدی نیند سو گئے. گیس نے انہیں تڑپنے کا موقع بھی نہیں دیا. یہ ایک ایسی موت تھی جو جسم کو نہیں بلکہ روح کو براہ راست جکڑ رہی تھی. ہوا میں موجود کاربن ڈائی آکسائیڈ نے خون میں تیزابیت بڑھا دی تھی، جس سے انسانی ذہن چند سیکنڈز میں بے ہوش ہو رہا تھا. سیرا، چوتھا باب، قیامت کی صبح. اگلی صبح جب سورج نکلا تو اس نے ایک ایسی دنیا دیکھی جہاں حرکت نام کی کوئی چیز نہ تھی. ایک بچ جانے والا شخص جو پہاڑی کی چوٹی پر ایک الگ تھلگ جھونپڑی میں رہتا تھا، جب نیچے بستی کی طرف آیا تو اسے لگا کہ شاید وہ کسی دوسری دنیا میں آ گیا ہے. اس نے دیکھا کہ راستے میں لوگ اس طرح پڑے ہیں جیسے وہ دوپہر کی نیند سو رہے ہو. ایک بوڑھا آدمی اپنی لاٹھی تھامے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا. اس کی آنکھیں کھلی تھیں
लेकिन उनमें जिंदगी की कोई रमक ना थी। एक औरत कुएं के पास बलटी थामे गिरी पड़ी थी। पूरे इलाके में ना मक्खियों की भनभनाहट थी, ना परिंदों का शोर। सिर्फ एक लर्ज़ाखेज खामोशी थी जो इंसान के हवास बातिल कर दे। वो शख्स जिस घर में भी दाखिल होता, वहां उसे सिर्फ लाशें मिलते, बस्तरों पर, बावर्ची खानों में, दरवाजों की दहलीज पर। उसने अपने भाई के घर का दरवाजा खोला तो देखा कि पूरा खानदान दस्तरख्वान पर बैठा हुआ था, जैसे वो खाने का इंतजार कर रहे हो। लेकिन सब के सब लकड़ी के ढांचों की तरह सख्त हो चुके थे। पांचवां बाब, अंजाम जो जहन को जकड़ ले। इस सानहे में 1786 इंसान लुकमाए अजल बन गए। जब दुनिया भर से माहिरीन वहां पहुंचे तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि लाशों पर कोई जख्म नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, यहां तक कि कपड़े भी तरतीब से थे। ये सिर्फ और सिर्फ सांसों की चोरी थी। इस कहानी का सबसे बड़ा खौफ ये नहीं है कि वो लोग मर गए, बल्कि यह है कि वो जानते ही नहीं थे कि वो मर रहे हैं। वो अपनी आखिरी सांस में उस मौत को अपने अंदर उतार रहे थे जो बाहर फजा में रक्स कर रही थी। भी झील न्यूज का पानी ऊपर से पुरसकून नजर आता है, लेकिन उसकी तहों में वो जहरीली गैस अब भी जमा हो रही है। साइंसदानों ने वहां पाइप लगाए हैं ताकि गैस निकलती रहे, लेकिन कुदरत का ये राज आज भी लोगों के जहनों पर सवार है कि खामोशी हमेशा सुकून की अलामत नहीं होती। कभी कभी ये उस तूफान का पेश खैमा होती है जो आपको चीखने का मौका भी नहीं देता। वादी के लोग अब भी रात को झील की तरफ नहीं देखते, क्योंकि वो जानते हैं कि वहां की गहराइयों में मौत अब भी जाग रही है और वो सिर्फ एक खामोश सांस के फासले पर है।